سوشل میڈیا کی یہ وسعت نہیں تھی, یہ تعارف نہیں تھا, ہم اس سے اتنے آگاہ نہیں تھے, اور یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے یہ ابھی ڈون نہیں ہوئی تھی. اور جس رفتار سے آج انفارمیشن پھیلتی ہے, پہنچتی ہے, اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ہم اپنے ٹائم سے رسپونڈ کیا کرتے تھے, but that is no longer possible. ہمارے 117 مشن ہیں, 88 ملکوں میں آپ پھیلے ہوئے ہیں, 490 آفیسز ہیں جو فارن سروس آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور جس ڈائسپورا سے آپ انگیج کرتے ہیں وہ 9.6 ملین کے قریب ہے, آلموسٹ 10 ملین. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور آپ سے توقعات کیا ہیں. The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? ہم accessible کس طرح ہو سکتے ہیں, اور ہم آپ سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی آج سے ایک دہائی پہلے جب میں وزیر خارجہ تھا, بہت سے آفیسر تھے, بہت اچھے آفیسر تھے, لیکن بہت سے آفیسرز ایسے تھے جن کو نہ میں کبھی ملا تھا, نہ میرا تعارف ہوا تھا, نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا, نہ مجھے ان کی کارکردگی کا احساس تھا کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں, کس قسم کی ان کی کارکردگی ہے, because I was never in touch with them. Even if I wanted to be in touch with them, I could not be in touch with them. They were spread all over the world, and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے رابطہ قدر آسان ہو گیا ہے, اور نئی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن کر دیا ہے. پھر ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں, فارن پالیسی کے اظہار کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں. پہلے کہاں ٹویٹر ہوا کرتا تھا. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے کہتے تھے کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹویٹ آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا, اور کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان تو اب ٹویٹ بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں, اور کچھ میں نے بھی شروع کر دی ہے. فیس بک, اب آپ دیکھیں کہ ہم فیس بک سے ہم کنیکٹڈ ہیں, اور ماشاء اللہ کوئی 70 سے زیادہ مشنز, مائی لاسٹ انفارمیشن واز کہ ان کو بلو ٹک بھی ہم نے کروا دیا تھا. اینڈ جو کل کی میں نے اور فارن سیکرٹری نے مل کے جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا, پریسر کیا تھا, تو اٹ واز بینگ اسٹریمڈ لائیو ٹو 70 مشنز. تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا. انسٹاگرام, یہ سب وہ ٹولز ہیں جو پہلے ہمیں دستیاب نہ تھے, اور آج ہم ان سے آراستہ بھی ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کی تو نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں بالکل ان پڑھ تھا ایز فار ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, سوشل میڈیا کا تعلق ہے, دا پاور آف سوشل میڈیا. میں بالکل اس کی وسعت, اس کی اہمیت سے بالکل نا واقف تھا. رائٹ اپ ٹو 2014, 2014 میں مجھے ایکسپوجر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا, اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس اہمیت کو جانچتے ہوئے پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا, اور اس ٹرانزیشن میں آیا. آئی ایم اے ڈفرنٹ جنریشن, مائی سن از مور سیوی دین آئی ایم آن دیز تھنگس. لیکن کووڈ 19 نے جہاں
دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا. یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر. اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی اس کو یقیناً ایکسیلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو. اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فارن آفس کی جو اٹینڈنس ہے فار ریزنس ٹو پروٹیکٹ آفیسرز ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے. لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے، اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز، ٹو دی چیف منسٹرز، اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپر لیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپر لیس کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی. اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے، جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا، تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا، جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے، انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹرینڈڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے، جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں، اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ modern technology enabled us to do so. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی، اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو، دا پورسٹ آف دا پور، ان تک
ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا، لیکن آج ممکن ہو رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا، اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی، کتنی امپاورڈ فیل کرے گی. وہ طبقہ، وہ پاکستانی طبقہ جو آج ہمارے ملک کو اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے چلا رہا ہے، آج جو ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے کچھ زیادہ ہی ہیں، کم نہیں. تو وہ طبقہ وہ اس کو احساس شمولیت ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ تھرو دس نیو ٹیکنالوجی. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ تھرو ریفارمز ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں. چنانچہ آج I am launching this digital app called FM Direct. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ I am connected to 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے، ہوا ہے. And I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں 2 اور لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا. میں جو میرے ڈائریکٹر ہیں فورن منسٹرز آفس کے مصطفیٰ ربانی، آپ کو اور آپ کی سروسز کو اکنالج کرنا چاہوں گا. اور اس وقت تشریف فرما نہیں ہے توصیف عباسی، جنہوں نے نادرا کی زندگی حرام کی تھی ٹو میک دس ایپ ریالٹی. ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. میں ان کو بھی ان کی ایبسنس میں اکنالج بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی کرنا چاہوں گا. Now what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. یہ ایپ پرسنل ایشوز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ فیورز سیکھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ بیک بائٹنگ ایپ نہیں ہے. یہ چغلی کی ایپ نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا آبجیکٹو میری نظر میں اور جس اسپرٹ سے میں یہ ایپ انٹروڈیوس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے، دس از فار فریش آئیڈیاز، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور کووڈ-19 کے بعد کی جو دنیا سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے we might be entering a new era. I cannot predict the future.
You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. लेकिन तब्दीली यकीनन मुझे दिखाई दे रही है. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition कैसे? अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते पर, अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पर लोग नुमाया होंगे, चेहरे नुमाया होंगे, उनकी कारकर्दगी नुमाया होगी. और आज हमें जब हम जांचते हैं, जब आपके सीनियर्स जांचते हैं, आपकी ACRs देखते हैं, आपकी पोस्टिंग का प्लान बनता है, तो हम किस अंदाज में जांचते हैं? I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people कि कौन कितने लोगों को तो आप देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे आप? But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. अब हमने कुछ चीज़ें की. मैंने दफ्तर ख़ारजा में since I took over, अब तकरीबन 2 साल के करीब होने वाले हैं, जिससे कि कोशिश ये थी कि हम अपने इस दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर करें. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आई है और उसको रिकग्नाइज़ किया गया है. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपको ये खुशी होगी सुनकर कि कैबिनेट में वज़ीर आज़म ने ख़ुद और कैबिनेट ने एक मरतबा नहीं, 1 से ज़्यादा मरतबा फ़ॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा है. और आज मैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिक्स करता हूँ, तबादला ख्याल होता है, सब समझते हैं कि इस वक्त हमारी सिविल सर्विस में अगर कोई सर्विस स्टैंड आउट कर रही है तो वो आपकी फॉरेन सर्विस है. और मुझे आप पर, आप सब पर, इस सारी टीम पर बेहद फ़ख्र है और मैं उसको आपकी काबिलियत को मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ और आपको उसको सराहता भी हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ. लेकिन इसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश थी कि हम ये कहते हैं ना, खूब से खूब तर की तलाश की तरफ चलते रहें. सो आई डिसाइडेड टू हैव ए Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? क्या हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स की कमी है? हरगिज़ नहीं. क्या हमारे ऑफिसर्स नॉलेजेबल नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, नॉलेजेबल हैं. उनकी ग्रूमिंग ज़बरदस्त हुई है और होती चली जाएगी. तो फिर ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए मैंने महसूस की कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस. और हमें अपने उन मंझे हुए सफारतकारों से भी इनपुट लेना चाहिए जो हमें दस्तयाब हैं और हमसे मांगते कुछ नहीं हैं. वी डोंट पे देम, दे कम, वो ग्रेटिस आके अपना वक्त देते हैं और यहाँ बैठते हैं, हमें अपनी राय देते हैं और अपने तजर्बात से बताते हैं कि हाँ, जब मैं था तो ऐसा एक वाक़या हुआ था, हमने इसको इस तरह डील किया था. सो वी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. उसके साथ साथ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, और वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है उससे भी हम मुस्तफ़ीद होते हैं. फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है हमें दस्तयाब होती है और सिर्फ उसमें हमारे उस पर कम से कम तो दे कितने 5-6 रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, इफ़ नॉट मोर, उसमें फॉरेन सेक्रेटरीज हैं. मुझे कईयों के साथ तो शर्फ रहा है काम करने का. तहमीना इज़ देयर, सलमान बशीर साहब इज़ देयर, अपना ये जिलानी साहब वहाँ हैं, सादिक हैं वहाँ. इन सब ने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है और अब फिर उन्होंने मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो मैं उनसे, काजी साहब हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत बहुत नुमाया सफारतकार हैं और हम उनसे जब भी कोई क्राइसिस की सूरत हाल आई, जब
फरवरी 2019 में हम पे जारियत हुई तो फिर हमने उनसे हमने राब्ता किया, उनसे आगाही हासिल की और हम मुसलसल करते रहते हैं। और उनके साथ साथ मैंने कुछ एकेडेमिया से लोग भी उसमें शामिल किए हैं। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि फॉरेन ऑफिस की तो अपनी सोच है, लेकिन हमें चाहिए कि बाहर की दुनिया हमें किस निगाह से देखती है, वो हमारे बारे में उनके तासुरात क्या हैं, हमारे इल्म में ये भी होना चाहिए और उन्हें भी इनकॉर्पोरेट हमने किया। एक और चीज़ जिसका हमने आगाज़ किया उसको मैंने नाम दिया है कॉफ़ी मॉर्निंग्स विद द फॉरेन मिनिस्टर। और हम मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को दावत देते हैं, वो आते हैं। ये हमारी जो लाइब्रेरी है, मीट ओवर देयर, हम एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर तबादला ख्याल करते हैं और एक इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, इन अ फ्रेंडली सेटिंग हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और हम उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन ऑफिस के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और फॉरेन ऑफिस के बारे में उनकी राय क्या है उस इनपुट को समझने की कोशिश भी करते हैं। और इसी जज्बे से आगे बढ़ते हुए आपके इल्म में है कि हमने यहाँ फॉरेन ऑफिस की जो वेबसाइट है उसको एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। एक ऐसी वेबसाइट आपके सामने पेश की है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, एक्सेसिबल हो और इंफॉर्मेटिव हो, ताकि हम इसको और इन इक़दामात को पब्लिक डिप्लोमेसी का ज़रिया बनाएं। और आज हमें शायद पब्लिक डिप्लोमेसी की अहमियत का शायद वो अंदाज़ा नहीं है जो हमें होना चाहिए। ये मेरा तासुर है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा तासुर ये है कि अभी भी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है उसके बारे में, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके बारे में पाकिस्तान में उसकी अभी तक उसकी वो सूझबूझ और हमने उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया अपने मैसेज को, अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह हमें करना चाहिए था। फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटीज़ हैं, सेनेट की है, नेशनल असेंबली की है, और वो लोग हैं जो असेंबली में फॉरेन पॉलिसी पे राय रखते हैं, इजहार करते हैं, तनकीद करते हैं। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है इसी कमरे में। मैं उनको गाए बगाए वहाँ पहले बुलाते थे, मैंने कहा यहाँ आइए, ये दफ्तर आपका है, और उनको मैं दावत देता हूँ और उनके मैं ख्यालात सुनता हूँ। और उसका मकसद ये है कि उनसे इनपुट भी लिया जाए। और मेरी ये ईमानदाराना राय है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बाय पार्टिजन अप्रोच ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चिप, और फिर इसके जो असरात होते हैं दूरस्थ होते हैं। तो ये नहीं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, उनकी मियाद तो एक कलील मुद्दत की होती है, हमारे सिस्टम में 5 साल की है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का तो इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर इसमें एक बाय पार्टिजन कंसेंसस हो और इन कमिटीज़ में अपोजिशन के लोग भी होते हैं, सरकार के लोग भी होते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। और मैंने देखा है कि जितना हमने इंटरेक्शन बढ़ाया है उससे असेंबली में, जॉइंट रेजोल्यूशंस में हमें फ़ायदा हुआ है, कश्मीर के सिलसिले में और इश्यूज़ पे हमें फ़ायदा हुआ है। और फिर मेरा डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को तस्लीम करती है और करना भी चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियंस को एहतराम देना, उनकी राय को वज़न देना, वो हमारे यहाँ माजी में इतना फैशनेबल नहीं रहा, पर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने जहनों को और अपने मिजाज को बदलना होगा और उनके इनपुट को हमें अहमियत देनी होगी। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और ये हमारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दिस इज़ लाइक मतलब है कि ये बड़ा नाजुक सा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सी जो हमारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एट टाइम्स दे फील कि हम इंट्रूड कर रहे हैं। इंट्रूजन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारी नीयत नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। फैसिलिटेशन,
پارٹنرشپ ہمارا آبجیکٹو تھا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ فارن پالیسی جو ہے اٹ کیناٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے، ون امپیکٹس دی ادر، یہ لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فارن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو، جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو. تو کس طرح آپ ایک افیکٹو فارن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں دینی ہوگی، اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی، اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے، ہم نے انگیج افریقہ، نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی، تبادلہ خیال کیا، اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ انورس کانفرنس جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے، منسٹر کامرس بھی گئے، سیکٹری کامرس بھی گئے، اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا، نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فارن سیکرٹری، ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی جانوں کا ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کس طرح جو ہمیں معاشی جو ہمیں ایک بحران دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم کس طرح ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم نے فارن آفس نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا 12 تاریخ کو، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ریچ آؤٹ کیا. میں نے مختلف فارن منسٹر سے بات کی، خطوط لکھے، وزیر اعظم کے خطوط گئے ٹو دی ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور ان کا فالو اپ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ان کا آپیڈ بھی آئے گا، اور وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم نمایاں کریں گے، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم نے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. سو ان کنکلوژن، forgive me, I've taken too long. In conclusion میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایک ڈیجیٹل ڈپلومیسی گروپ میں نے یہاں تشکیل دیا ہے. میں نے درخواست کی تھی ہمارے جو ڈیجیٹل انوویٹرز ہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ وہ میری مدد کریں، مجھے ایجوکیٹ کریں. آئی نیڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن. مجھے ایجوکیٹ کریں اور ہماری مدد کریں، فارن آفس کی مدد کریں کہ ہم اس آفس کو ہم ڈیجیٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی کارکردگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم کنیکٹ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ یہاں تشریف فرما ہے، یو کان سی دم بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس دیم ٹو یو. تانیہ ادروس، از دیٹ دا وے اوپن؟ سوری اف آئی گاٹ اٹ رانگ. اچھا. شبات علی شاہ صاحب یہاں ہیں، ڈاکٹر ارسلان خالد تشریف فرما ہیں، عمران غزالی تشریف فرما ہیں. عامر عطا وہ نہیں آ سکے بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ وہ انہوں نے زوم پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہیز ہی جوائنڈ اس؟ اوکے، ایکسلنٹ. تو عامر ہیز جوائنڈ اس، اور یہ پاکستان کا لارجسٹ ڈیجیٹل نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے یہ اس کو چلاتے ہیں، اور اس کا نام ہے
پرو پاکستانی. تو یہ زبردست ہے, یہ ہماری ٹیم میں ہے. اور پھر سلینا رشید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو یہ ہے, یہ 6 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کرے گی تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتا ہے, اور جب ذہن تبدیل ہوتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں, آپ اپنی تھنکنگ کو ایوالو کرتے ہیں اور آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں. سو ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلانٹ دا سیڈ فار اے نیا پاکستان, a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو منجھے ہوئے سفارتکار ہیں, آپ کے ڈائریکٹ کنیکشن سے, آپ کی آراء سے ہماری کارکردگی بہتر ہوگی. سو you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you. And now, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایف ایم ڈائریکٹ موبائل ایپ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کی